drone. Ejection. Sustained. There was one guy. السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے پاس ایک نیا موضوع لے کے آئے ہیں اور وہ موضوع ہے دل کا۔ اس دل کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بڑے دل والے ڈاکٹر، جن کو تقریباً پاکستان کا ہر وہ شخص جس کو چھوٹی موٹی بھی دل کی بیماری ہے جانتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب منصور احمد صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر خدا کا۔ ڈاکٹر صاحب، اس پروگرام کے متعلق تھوڑی بہت تو آپ کو معلومات بہرحال میں دے چکا ہوں جی، باقی دوران گفتگو خود پہ خود آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل پیکج کا دور ہے، حج کا پیکج، عمرے کا پیکج، برائڈ کا پیکج، ٹریول کا پیکج اور دل کا پیکج۔ یہ دل کا پیکج کیا ہے؟ دل کا پیکج جعفری صاحب کافی معنوں میں آ سکتا ہے، تو میرا خیال ہے ہم صرف میڈیکلی دل پہ توجہ دیں اس وقت تو بہتر ہے۔ جی، اور دراصل میرا خیال ہے آپ کا مقصد ہے دل کی بیماریوں سے جی ہاں، متعلق۔ بے شک، بالکل اسی سے متعلق میں گفتگو کر رہا تھا آپ دل کی سے۔ بہت ساری مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ٹیکسٹ بک آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کتنی موٹی ہوتی ہے، اس میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن جو کامن بیماریاں ہیں جو کہ تقریباً ہر گھر میں دیکھی جاتی ہے، ان میں آپ شروع کریں بلڈ پریشر سے، تو اس سے پھر ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، فالج ہوتے ہیں۔ یہ تین مل کے سب سے بڑے امراض بن جاتے ہیں آج کل کے معاشرے میں، یعنی ہارٹ اٹیک، فالج، اسٹروک اور ہائی بلڈ پریشر مل کے۔ جی، تو سب سے زیادہ مریض بھی انہی امراض میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ دل کے پیکج میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل کے جو پروسیجر، علاج کے حصے یا ڈائگنوسس کے حصے، آج کل ہر چیز کے پیکج ہوتے ہیں۔ مثلاً ڈائگنوسس میں اینجیوگرافی کا پیکج ہوتا ہے، پھر اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے اپنا اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس کا پیکج ہوتا ہے۔ والو کا اگر مسئلہ ہے تو والو کا الگ پیکج ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جتنے پروسیجرز ہوتے ہیں ان کے پیکیجز ہوتے ہیں، اور یہ صرف دل کے امراض میں نہیں، تقریباً ہر قسم کی سرجریز جو ہیں یا پروسیجرز ہیں ان میں ہر قسم میں، ہر چیز میں یہ پیکیجز کا استعمال کیونکہ فیشن میں ہے وہ ہو رہا ہے۔ عرض یہ ہے کہ جیسے ایک مریض کی اینجیوگرافی ہونی ہے، ظاہری بات ہے ایک کامن اینجیوگرافی تو ہوتی نہیں، مشہور اسپتال ہیں اور مشہور سینٹر ہیں جہاں پہ اینجیوگرافی ہوتی ہے، ان کی پرائزز میں بہت زیادہ ویریشن ہے کہ اگر ایک پیکج ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے کا ہے تو وہ جس کی عمومی پرائز ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ کہیں پہ 1.5 لاکھ کا اور کہیں پہ 2.5 لاکھ کا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ میں خود اونر ہوتا تو میں شاید فائن ڈیٹیل آپ کو بتا سکتا، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کاسٹ ہر جگہ مختلف ہوتی ہے۔ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مین پاور کتنی ایکسپینسو ہے، کیونکہ بائی اینڈ لارج سامان تو تقریباً آج کل ساری دنیا میں اسٹینڈرڈ ہے۔ اگر آپ وہی سامان استعمال کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ تو تقریباً وہی ہوگی، اور مین پاور کی کاسٹ میں فرق آ جاتا ہے۔ مثلاً کہیں سرجن کی کاسٹ زیادہ ہے تو کہیں نرس کی کاسٹ زیادہ ہے، ٹیکنیشینز کی کاسٹ زیادہ ہے، ہاؤسنگ کی کاسٹ بھی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ہوٹیلیئرنگ کی کاسٹ بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جن میں کہ کاسٹ کا فرق آ سکتا ہے۔ مثلاً کوئی بہت ہی ہائی 5 اسٹار 6 اسٹار اسپتال ہو تو اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی، اگر آپ 3 اسٹار کے اسپتال میں ہوں گے تو ظاہر ہے اس کی کاسٹ کم ہوگی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب 3 اسٹار اور 5 اسٹار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت سی چیزیں جیسے شنٹس ہیں، یہ ری یوز کا بھی کانسیپٹ لوگوں کے ہے ذہنوں میں، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اس کو ری یوز کرتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ ری یوز کرنے کا کنسیپٹ بہت پرانا ہے۔ یہ دراصل ون گوز بیک ٹو آلموسٹ 30 ایئرس اگو، جبکہ یہ ہر سامان اتنی فراوانی نہیں تھی، مہنگائی بڑی تھی، کم ملتا تھا، تو وہاں پر ایمرجنسی کے دوران کئی دفعہ ری یوز کا کنسیپٹ آتا رہا ہے۔ اب وہ کئی دفعہ آگے چل کے اس کو ہم سیف سمجھنے لگے تھے، لیکن فارچونیٹلی تقریباً پچھلے 20 سال سے اس کا استعمال بہت ہی کم ہو گیا، کیونکہ ہم نے یہ ریئلائز کیا
کہ آپ اس کو کتنا ہی اسٹیرلائز کر لیں، ان میں پھر بھی ہیپاٹائٹس جیسے امراض جو ہیں وہ پھر بھی پاس آن ہو سکتے ہیں، HIV پھر بھی پاس آن ہو سکتا ہے. تو جس کی وجہ سے ری یوز کرنے کا کنسیپٹ اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اگر کہیں ری یوز ہوتا ہے اور خاص طور سے وہاں پر جس مریض کا سامان ری یوز ہوا ہے اس کی ہیپاٹائٹس کا پروفائل اور HIV کا نہیں ہوا تو یقیناً یہ بہت ہی بڑا کرائم ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، بعض انسٹیٹیوٹ میں آفر کی جاتی ہے پیشنٹ کو کہ اگر ہم ری یوز کریں گے تو اتنے پیسے ہوں گے اور ری یوز نہیں کریں گے تو اس سے تقریباً دگنے پیسے بتاتے ہیں. اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے تو بہت ہی غلط چیز ہے. تو پیسے تو ظاہر بات ہے، پیسے بنانے کے تو پھر راستے ہم ہی لوگ ڈھونڈتے ہیں نا. اس میں پیسے بنانے کے لیے تو میرا خیال ہے ہر بزنس پیسے بنانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ ہمارے مریضوں میں اویئرنیس کی کمی ہے. ان میں اگر اویئرنیس ہو تو ان کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر آدمی کہیں کاسٹ بہت کم کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ یا نقصان ہے. ڈاکٹر صاحب، اتنے بڑے بڑے کارڈیک انسٹیٹیوٹ ہیں، اتنے بڑے بڑے معروف ڈاکٹرز ہیں، سرجنز ہیں ہارٹ سے ریلیٹڈ، میں نے تو آج تک کہیں نہیں دیکھا کہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے لوگوں کو ان کے دل کی بیماری کے متعلق بتایا جائے. اور عام آدمی کو، ایک غریب آدمی تو بیچارہ کہتا ہے کہ جی گیس چڑھ گئی اور اس کو کوئی دوا کولڈ ڈرنک ٹائپ کوئی چیز دی گئی اور بیوی یا بیٹا رات بھر پیٹ سلاتا رہا اور صبح ابا یا اماں یا دادا گزر گئے. یہ بھی تو ایک میرے خیال میں غیر اخلاقی حرکت ہے. یہ یقیناً غیر اخلاقی بھی ہے اور لیکن بدقسمتی سے حقیقت بھی ہے، اور اس کا بہت امپلیکیشن جو ہے بہت بڑا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. کیونکہ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں جہاں پر ہیلتھ پر بمشکل 1% GDP استعمال میں آتی ہے، جبکہ ہم جن ملکوں کو اسٹینڈرڈ بنا کے بات کرتے ہیں وہاں پہ منیمم 8% ہے اور US میں تو یہ 16% تک جاتی ہے. تو ہیلتھ کیئر کا ڈفرنس تو آئے گا. اس ملک میں جہاں پہ کہ سوشل ڈسپیرٹی اتنی زیادہ ہو، جہاں 30-40% لوگ بلو پاورٹی لائن رہتے ہوں، جہاں میڈیکل سروسز کی اویلیبلٹی جو ہو وہ بھی لیس دین 30% ہو، تو آپ اس میں اور کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ غریب آدمی کو سرکاری اسپتال جانا ہے، سرکاری اسپتال کے پاس بجٹ نہیں ہے، سرکاری اسپتالوں میں اوور لوڈنگ بہت ہے مریض کی. کسی بھی آپ OPD میں جائیں جہاں پر 50 کی گنجائش ہو وہاں 500 ہوتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹر مل کے پرابلم کرتے ہیں. اب ان پرابلم کا حل جو ہے وہ اس میں ہمیں اپنی ٹوٹل پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب، وہی ڈاکٹر جو سرکاری اسپتال میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی جب باہر پرائیویٹ اسپتالوں میں جاتے ہیں، پرائیویٹ کارڈیک سینٹرز میں جاتے ہیں اور وہاں وہ جب علاج کرتے ہیں تو وہاں تو ان کی کوئی فائنینشیل اسٹیٹس کی بات نہیں کرتے کلائنٹ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے لگیں گے، اتنا یہ ہوگا، اتنا ہوگا، اور اس میں سکسیسفل بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں. اس کی تو کوئی سدبھاؤ ہے کہ نہیں ہے، یہ بتائیے. اس پر میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہ ہماری جو پالیسیز ہیں اور گورنمنٹل سپینڈنگ ہیں، کیونکہ اویلیبلٹی گورنمنٹ اسپتالوں میں لمیٹڈ ہے، اور انفارچونیٹلی پچھلے 25 سال سے ساری دنیا میں ہی ہیلتھ کیئر کا برڈن. تو ڈاکٹر صاحب، آواز بھی تو آپ ہی لوگوں کو اٹھانا ہے نا. ایک عام آدمی، ایک بس ڈرائیور، ایک بس کنڈکٹر تو جا کے آواز نہیں اٹھا سکتا کہ جی فلانی جگہ پہ فلانے سرکاری اسپتال میں دوا نہیں ہے. یہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے نا. جب وہاں پہ دوا نہیں ہے اور باہر آپ کے پاس اگر وہ پرائیویٹ آ کے علاج کراتا تو وہاں پہ دوا اس کو چاہے گھر بیچنا پڑے، چاہے کچھ زیور بیچنا پڑے بیوی کا، وہ علاج کرانے کے لیے مجبور ہوتا ہے. وہ تو اس کے لیے پھر کر لیتا ہے جا کے. تو اس میں بھی تو کوئی ڈاکٹر کو بھی تو کوئی فرض ہے نا کہ اگر فرض یہ کہ ہمدردی کے حوالے سے وہ اپنی فیس ہی معاف کر دیں، وہاں وہ فیس معاف نہیں کرتے. اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ پچھلے 25 سال سے تقریباً ساری دنیا میں اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بھی ہیلتھ کیئر کا برڈن گورنمنٹ رائٹ آف کر کے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف بھیج رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 25-30 سال میں جہاں ایک آدھ نرسنگ ہوم ہوتا تھا، اب پورے پاکستان میں زیادہ تر کیئر جو ہے وہ پرائیویٹ اسپتالوں کو دینی پڑ رہی ہے. تو یہ شفٹ جو ہے یہ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ ہماری ہیلتھ پالیسی کا حصہ ہے، اور جب ہیلتھ پالیسی کا یہ حصہ ہو تو کسی ایک انڈیویجول یا ایک چھوٹے سے ڈاکٹر کے گروپ کی سے کم رہ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک.
اور بریک کے بعد دوبارہ آپ سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک. پلیز اسٹے ود اس. Objection. There was one guy